وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال بہت اہم ہے اور سنجیدہ والدین کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کے بچے ہیں، بظاہر ان کا عقیدہ ٹھیک ہے اور وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ ایمان عقیدہ کیا ہونا چاہیے، لیکن مسلک پرست مولویوں کے پیچھے جا کے صلاۃ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق پڑنے والا ہے۔ دیکھیے، اللہ کی کتاب ایک اصول بیان کرتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ فرمایا، جو ان طاغوتوں کو اپنا امام بنائے، اپنا لیڈر بنائے، اپنا قائد بنائے، جو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں، یہ نقطہ قابل غور ہے۔ جب بھی توحید کی دعوت اٹھتی ہے، اور اب بھی توحید کی دعوت جو اٹھی ہے ایمان خالص کی، اس خطے کے اندر تو سب سے زیادہ مخالفت اسی طبقے نے کی ہے۔ بریلویوں کا مولوی ہو یا دیوبندیوں کا مولوی ہو، اہل حدیثوں کا مولوی ہو، سلفیوں کا مولوی ہو، چونکہ ان کے پیٹ کے اوپر بھی چوٹ پڑی ہے، کیونکہ ہر دور میں جب توحید کی دعوت اٹھتی ہے تو اس کے ساتھ یہ بات ہوتا ہے کہ دیکھو، میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں، میں کوئی تم سے تنخواہ نہیں مانگتا ہوں، پیسے نہیں مانگتا ہوں، مال نہیں مانگتا ہوں۔ تمہارے علماء تو تمہارا مال کھاتے ہیں اور تمہیں اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر بھی بتایا گیا کہ یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، اور اکثریت ہے ان کی، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ اکثریت ہے ان کی، علماء اور مشائخ کی، کہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور پھر ان کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ 28 آیتیں ہیں کم از کم قرآن کی، مختلف الفاظ کے ساتھ، کہ دیکھو دین کو ذریعہ معاش نہ بناؤ، اللہ کی آیات کو نہ بیچو، اور نبی علیہ السلام فرمائیں اقرأ القرآن ولا تقل بھی، قرآن کو پڑھو پڑھاؤ لیکن اس کو روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بنانا۔ کہا مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے، تنخواہ نہ لے۔ تو یہ جو ان تنخواہ دار لوگوں کے پیچھے صلاۃ اپنی برباد کرتے ہیں، یہ اللہ کے وقار کو بڑی شدید ٹھیس پہنچاتے ہیں، اور ان کو پھر ایمان کی ذرا بھی سمجھ نہیں ہے کہ انہی کے خلاف تو جہاد کرنا ہے۔ اللہ کا دین غالب کرنے کے لیے جو آپ کوشش کریں گے تو سب سے بڑی رکاوٹ یہی علماء اور مشائخ ہوں گے، پیر اور مولوی ہوں گے، اور یہ آپ کی بات آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ عوام کو مشتعل کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، دائی کے خلاف پرچے کٹواتے ہیں، جیلوں میں بھجواتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو چاہے یہ مدرسوں کے مولوی ہوں، مساجد کے یہ علماء جو پیسے لیتے ہیں، یا یہ فوج کے اندر جو خطیب ہوتے ہیں، ان کے پیچھے جو صلاۃ ادا کرتا ہے، ان کو جو اجرت دیتا ہے، تنخواہ دیتا ہے، وہ بہت بڑا مجرم ہے، اور نہ ان کی صلاۃ قبول ہوتی ہے، نہ ان کے صوم قبول ہوتے ہیں، نہ ان کا عمرہ قبول ہوتا ہے، نہ ان کا جہاد قبول ہوتا ہے، کوئی عمل ان کا قبول نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ مارے جائیں تو یہ شہید نہیں کہلائیں گے، اگرچہ بیت اللہ کی حفاظت کرتے ہوئے مارے جائیں۔ جب اجرتی امام ہوگا، جب گاڑی کا انجن ہی کھڈے میں جا رہا ہے، تو وہ ٹرین کبھی منزل کے اوپر نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شدید فتویٰ دیا ہے اس کے اندر کہ ایسے سارے لوگ، والذین کفروا، ایسے سارے لوگ کافر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، جو ان طاغوتوں کو اپنا امام بنائیں، اپنا لیڈر بنائیں، اپنا رہبر بنائیں، اور ان کا کام یہی ہے۔ وہاں فرمایا اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور یہاں فرمایا یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کے پاس بیٹھو گے، ان کو اپنا امام بناؤ گے، تو تھوڑا بہت جو ایمان کا نور ملا ہے وہ بھی نکل جائے گا، اور یہ آپ کو ایمان کی روشنی سے نکال کر پھر کفر و شرک کے اندھیروں کے اندر لے کے جائیں گے، مومنوں کو مشرک بنا دیں گے، مجاہدوں کو مجاور بنا دیں گے۔ اور فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ پیچھے چلنے والوں کی بات ہو رہی ہے، مقتدیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ اماموں کی نہیں۔ فرمایا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنمی لوگ ہیں جہاں ہمیشہ وہاں رہیں گے، اپنے اکابرین کے ساتھ، اپنے مولویوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ۔ دیکھیے نوح علیہ السلام پوری زندگی سمجھاتے رہے، والدین فکر کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، بیٹے کو بھی سمجھاتے رہے، بیوی کو بھی سمجھاتے رہے، لیکن وہ خلوص نہیں پیدا ہوا ان کے اندر۔ مالک فرماتا ہے خیانت کی، لوط علیہ السلام کی بیوی نے بھی خیانت کی، اور نوح علیہ السلام کی بیوی نے بھی خیانت کی۔ تو وہ کون سی خیانت تھی؟ یہی دین کی خیانت۔
اور ان کے اندر وہ خلوص نہیں پیدا ہوا ہے، وہ للہیت نہیں پیدا ہوئی ہے، ان کی ہمدردیاں اپنی قوم کی طرف تھیں، اور اس کے بعد جب اللہ کے عذاب کا فیصلہ آیا تو کہہ دیا گیا تم بھی آگ کے اندر شامل ہو جاؤ۔ تو جو ان کو اپنا امام مانتے ہیں، انہی کے ساتھ ان کو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ ان سے پوچھ لیجئے، ان کو کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے بھائی، ہمارا کام ہے سمجھانا، اور اگر تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے تو بہت بڑی تم غلط فہمی کے اندر ہو کہ تمہارا عقیدہ صحیح ہے۔ صحیح عقیدہ وہاں سے شروع ہوتا ہے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو کوئی ان طاغوتوں کا انکار کرے، ان کو کافر قرار دے اور پھر اللہ کے اوپر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے وہ مضبوط سہارا پکڑ لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، لا انفصام لہا، کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اس کا صاف مطلب ہے جو ان کا سہارا پکڑے گا اس کا سہارا ٹوٹ جائے گا، وہ ہمیشہ کی آگ کے اندر رہے گا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جھوٹی تسلی دیتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کا عقیدہ تو ٹھیک ہے۔ بھئی آپ کو تو پھر ایمان کی ہوا بھی نہیں لگی، آپ کو ایمان اور شرک کے درمیان وہ جو لائن کھینچی جاتی ہے اس کا بھی ابھی تک احساس نہیں ہے کہ شرک اللہ کو گالی ہے۔ آپ کے ماں باپ کو کوئی گالی دے، کبھی آپ اس کو اپنا امام نہیں مانیں گے۔ آپ کے رب کو جو گالی دے، تو اس طرح جو اس غیرت کو نہیں پہچانتا ہے، اپنے مالک اور خالق کی غیرت کو نہیں پہچانتا ہے، تو بتائیے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا سیدھا راستہ دکھائے گا؟ یہ تو پھر جو تھوڑا بہت ان کو ایمان ملا ہے اس سے بھی دستبردار ہو جائیں گے، اور وہ ایمان نہیں ہے جس میں شرک کے خلاف نفرت نہ ہو اور طاغوتوں کا کفر نہ ہو، وہ ایمان نہیں ہے، وہ مردود ایمان ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی فکر ہونی چاہیے والدین کو۔ فکر ہے یہ کہ ہماری اگلی جو نسلیں ہیں وہ کہ ان مولویوں اور پیروں کے چکروں میں نہ آ جائیں، سمجھتے رہیں کہ ہم توحید والے ہیں، اور پھر دنیا کی دیکھی ان مولویوں کے پیچھے، چاہے عربی مولوی ہو چاہے اجمی مولوی ہو، مکی ہو یا مدنی ہو، بنگلہ دیش کا ہو یا فرانس کا ہو یا انگلینڈ کا ہو یا امریکہ کا مولوی ہو یا پاکستان کا مولوی ہو، بحرین کا مولوی ہو، جہاں کا بھی مولوی ہے یہ مولوی ہے، اور مولوی کا کام ہے اللہ کے راستے سے روکنا۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کوئی نہ مولوی تھے نہ مولانا تھے، وہ مسلم تھے۔ انبیاء کے ماننے والے مسلم ہوتے ہیں، اور یہ کوئی بریلوی بنا ہوا ہے، کوئی دیوبندی بنا ہوا ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی چشتی ہے، قادری ہے، اور سارے کے سارے اس ایک نقطے کے اوپر، اس حرام خوری کے اوپر سب نے ایکا کر لیا ہے۔ باقی آپس میں کئی معاملات میں ان کے اختلافات ہیں، لیکن اس حرام خوری کے اوپر، اس غلے کے اوپر سب کا اتفاق ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ مخالفت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے بیانات میں نے سنے ہیں مولویوں کے، کیونکہ ان کے پیٹ کے اوپر اس اللہ کے بندے نے چوٹ ماری ہے۔ اس اندھیرے میں صرف ایک یہ شمع روشن ہوئی ہے، ایمان خالص کی۔ عالم دین نے فتویٰ دیا ہے قرآن و حدیث کے بالکل عین مطابق۔ اس سے پہلے بھی فتوے موجود تھے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی فتویٰ ہے کہ جو امام امامت کے اوپر پیسے لیتا ہے، جو مؤذن اذان کے اوپر پیسے لیتا ہے، اور جو عالم دین قرآن اور حدیث یا فقہ کی تعلیم دیتا ہے کسی مدرسے کے اوپر، اس میں وقت بھی لگے گا، لیکن اگر وہ اس کے پیسے لے لیتا ہے تو یہ ناجائز اور حرام خور ہے۔ ان کے دونوں شاگردوں امام محمد اور ابو یوسف نے اس کی تشریح کی کہ ہمارے استاد نے یہ جو فتویٰ دیا الہدایہ کے اندر جو موجود ہے کہ یہ حرام اور ناجائز ہے، یہ اس طرح حرام اور ناجائز ہے جس طرح ایک بازاری عورت اپنا جسم فروش کرتی ہے اور جو اجرت لیتی ہے، پیسے لیتی ہے، اس کی اجرت اور مولانا صاحب کی اجرت، تنخواہ دار کی اجرت اور خطیب کی اجرت یہ ایک برابر ہے۔ تو اگر کوئی اس قدر اپنے ایمان کو لے گیا ہے، ان مولویوں کے پیچھے اپنے ایمان کو برباد کر رہا ہے، تب کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اللہ نے مثالیں بھی دی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ نہیں بدبخت سمجھا ہے، تو بتائیے ابراہیم علیہ السلام جنت کے اعلیٰ درجات کے اوپر ہوں گے، اور آزر جو ہے وہ جہنم کے اندر ہوگا۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کی بیوی بھی جہنم میں ہوگی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی، خود نبی علیہ السلام کا سگا چچا ابو لہب۔ تو یہ رشتہ داروں اور وراثتی دین نہیں ہے اس انداز سے، یہ تو اللہ کا دین ہے۔ جو بھی مانے گا اس کو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس سے ٹکرائے گا، اس کو نہیں مانے گا، اس کی ناقدری کرے گا ایمان کی، تو پھر وہ اپنی آخرت کا خود ذمہ دار ہے۔ سمجھاتے رہیں، مانیں گے اپنا بھلا کریں گے، نہیں مانیں گے تو آپ ان کے اوپر ذمہ دار نہیں ہیں۔